ہمارے ملک کی آزادی میں ہماری حصہ داری کتنی تھی؟ مسلمانوں نے غیر مسلمانوں نے مل کر کے ملک کو آزادی دلایا، اور اس میں ہمارا کردار کتنا تھا؟ اسکول ہو، کوئی چوک ہو، کوئی یادگار ہونی چاہیے، لیکن گاندھی جی کا چوک ہے، سبھاش چوک ہے، گاندھی چوک ہے، آزاد چوک ہے، اس طرح سے ملک میں پھیلے ہوئے سینکڑوں ان کی یادگاریں ہیں جنہوں نے دیش کی قربانیاں کی ہیں، لیکن جو مسلم مجاہدین آزادی ہیں ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے دور دور تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے. کہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن 2 دن تک انگریز ان کی لاش کے قریب بھی جانے سے ڈرتے تھے. اب جو مولانا تحریروں سے اور تقریروں سے اور ماہناموں سے اور اخبارات سے جو آزادی کی بیداری پیدا کر رہے تھے وطن کے لوگوں میں، اب وہ کھلے عام میدان میں آ گئے. تو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کے اور خیبر تک، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. اور دہلی لال قلعہ اور اطراف و جوانی میں اتنی لاشیں بچھائی گئیں، اتنی لاشیں بچھی تھیں کہ پہچان پانا مشکل تھا. علماء کے علاوہ اس دور میں جیسے مدرسوں یا خانقاہوں کا کوئی ذکر بغیر ڈرے ہوئے نڈر، اتنا جذبہ جنون آتا کہاں سے کہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. جشن منایا جائے، اور جشن منانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے قربانیوں کو یاد بھی کرے اور اپنے آزادی کی جشن بھی منا لیں؟ اگر دن میں قوم نہیں آتی ہے، سماج نہیں آتا ہے، بھیڑ نہیں آتی ہے، تو رات میں ایک جلسے، ایک کانفرنس کی شکل میں، رات میں جلسے اور کانفرنس کی شکل میں اس کو پروان چڑھانا چاہیے. یا پورے ضلع میں ملا کر کے، پورے ضلع کو ملا کر کے ضلع میں ایک جگہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ، دن میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک کانفرنس ہونی چاہیے. ملک سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، اور اس طریقے سے اپنے جذبہ جنون کے ساتھ اپنی پوری زندگی یعنی کیا نام ہے پیش کر دی قربانی میں. سے سبھاش چوک ہو گیا، گاندھی چوک ہو گیا، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے نام، عبدالحمید چوک ہو گیا، آزاد چوک ہو گیا، مولانا آزاد کے نام سے آزاد چوک ہو گیا، تو یہ جو فضل حق چوک ہو گیا، ٹھیک ہے، جوہر چوک ہو گیا، جوہر یونیورسٹی جیسے اعظم خان نے انہی کے نام پہ، مولانا جوہر برادران کے نام سے ہی وہ یونیورسٹی جو ہے بنائی تھی. کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کالج ہو، تو اپنے ان مجاہدین آزادی کے نام سے اس کو کرنا چاہیے. کہ جس طریقے سے ہم آف لائن طریقے سے لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کیا جاتا ہے ہم لوگوں کی طرف سے، چھوٹی سی کوشش ہے کہ آن لائن کے دوارا بھی ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکے کہ ہمارے ملک کی آزادی میں ہماری حصہ داری کتنی تھی. مسلمانوں نے غیر مسلمانوں نے مل کر کے ملک کو آزادی دلایا، اور اس میں ہمارا کردار کتنا تھا؟ کیونکہ یہ سوالات بار بار کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں یا مسلمانوں کی حصہ داری نہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی پہل ہے، اور اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ مہینہ بھی وہی چل رہا ہے، اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور اپنا یہ جو پیارا وطن ہے ملک ہندوستان، تو 15 اگست 1947 عیسوی کو یہ دیش آزاد ہوا. اچھا، یہ دیش آزاد ہوا، اور اس آزادی میں، اس تحریک میں بہت بڑا کردار جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ 1857 عیسوی سے لے کر کے اور 1920 عیسوی تک مسلمان علماء اور مشائخ یہ جنگ آزادی میں 1857 سے لے کر کے اور 1920 تک پہلی صف میں کھڑے تھے. اتنا خون بہایا، اپنا پانی کی طرح اپنا خون بہایا، اپنا وقت دیا، اپنے آل و اولاد کو قربان کیا، خود کو بھی قربان کیا، اور اپنے خون جگر سے اس ملک کی آبیاری کی ہے. تب جا کر کے یہ آزادی کی فضا ہمیں اور آپ کو، آنے والی نسلوں کو، ان بزرگوں کی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. عام طور پر کہ لوگ جیسے چند لوگوں کے ہی نام سے واقف ہیں، اور 2-4 لوگوں کے ہی نام جانتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لگ بھگ کتنے لوگ تھے تقریباً یا غالباً جو بھی ہو کہ علماء کا اس میں کردار کیسا رہا، تاکہ عوام میں بیداری آئے، عوام کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص تھا جو ہماری ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانی پیش کی. دیکھیں، ابھی جو ماحول چل رہا ہے، تو مجھے یاد ہے جب میں پڈونا
इमामत करने के लिए अपनी जगह पे आ रहा था, तो वो जी। 15 अगस्त का ही दिन था। अच्छा, माशाल्लाह। 15 अगस्त 2013 को जी मैं पटौना में अंबेडकर नगर नौका टोला जी नूरी मस्जिद में इमामत पर फाइज हुआ। मैं घर से चला था जी और मैं कई जगह अपने गांव में भी एक इंटर कॉलेज है वहाँ पे और कुछ और अगल बगल में स्कूल हैं। तकरीबन 1 घंटे तक बारिश भी हो रही थी, बारिश का मौसम था, तो 1 घंटे तक मैं चौराहे पर ही रहा। लेकिन कहीं किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जो आम तौर पे नाम लिया जाता है वीर अब्दुल हमीद जी और मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। हाँ, मौलाना अशफाकुल्ला खान, तो इस तरह के जो बहुत चर्चित नाम है, शोहरत याफ्ता जो नाम है, जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में लिया जाता है नाम। जी जी लेकिन अब एक नया रिवाज आया है या एक कोई सोची समझी साजिश है कि उन लोगों का नाम 1 घंटे तक मैं वहाँ खड़ा रहा, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया गया, जिक्र ही नहीं किया। जिक्र ही नहीं किया गया। जी, तो यूँ कहा जैसे गया जहाँ कि गांधी बुलाया जी का जाए। नाम लिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, जी। तो वीर अब्दुल हमीद का भी नाम लिया जाता है, अशफाकुल्ला खान का भी नाम लिया जाता है, बहुत जगहों पे लिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। वैसे तो नज़रअंदाज करने का ये बहुत पुराना काम चल रहा है और नज़रअंदाज करने में हम लोग भी आगे ही रहें, क्योंकि हमको सरोकार ही नहीं है कि अपने बुज़ुर्गों को याद किया जाए, याद किया जाए। जी हाँ, और उनकी कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए और उसको इस तौर पे याद किया जाए कि वो यादगार बन जाए। जैसे हम जलसे करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभी अपने मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से भी जलसे और कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, उनका जिक्र हो। तभी कुर्बानियाँ तो बहुत हैं, नाम तो बहुत हैं, ठीक है। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, मुफ्ती इनायत अहमद काकुरवी हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हैं, शाह अहमदुल्लाह मदरासी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना हसरत मोहानी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, जौहर बिरादरान, ठीक है। और इस तरीके मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा देहलवी हैं, इस तरीके से सैकड़ों नाम हैं। नहीं, ज़्यादातर उलमाए कराम का किरदार रहा है, लेकिन उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाता रहा है? नज़रअंदाज अब देखिए ये शुरू से अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए आज़ादी के आप देखें हर शहर में आपको, हर शहर में पटौना हो गया, कप्तानगंज हो गया, या और भी कोई शहर ले लें, कसियाँ हो गया, गोरखपुर हो गया, आपको गांधी चौक मिलेगा, आपको सुभाष चौक मिलेगा, जी आपको आज़ाद चौक मिलेगा, आपको अब्दुल हमीद चौक मिलेगा। नहीं, ये तो है? नज़र नहीं आता। आपको मौलाना फजल हक खैराबादी का कोई मुजस्मा, चूँकि इस्लाम में है नहीं, मुजस्मा नहीं तो कोई स्कूल हो, कोई चौक हो, हाँ, कोई यादगार होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी का चौक है, सुभाष चौक है, गांधी चौक है, आज़ाद चौक है, इस तरह से मुल्क में फैले हुए सैकड़ों उनकी यादगारें हैं जिन्होंने देश की कुर्बानियाँ की हैं। लेकिन जो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनकी कुर्बानियों को ज़िंदा रखने के लिए दूर दूर तक कोई काम नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पटौना में आपको सुभाष चौक है, जी जी, अगल बगल की अतराफ व जवानी के सैकड़ों लोग जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी सुभाष चौक बोलेगा, जान जाएगा। जी जी, जानेगा कि नहीं जानेगा? तो सुभाष चंद्र बोस को जानेगा, उससे उनकी यादगार जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। लेकिन इतने आप 1857 से लेके 1920 तक जिस कौम ने सबसे आगे सफ़े अव्वल में खड़े होकर के और आज़ादी की जंग में अपना किरदार अदा किया, उनकी यादगार दूर दूर तक नहीं है और हमने भी छोड़ दिया। अफसोस भला अफसोस ये है कि हमने भी उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया। हमने भी उनके नाम को जिंदा रखने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की, कोई पहल नहीं की। मौलाना फजल हक खैराबादी ने जो दिल्ली जमा मस्जिद से जो फतवा जारी किया था, उस फतवा के बाद मुल्क में किस तरह का क्या नाम है वो माहौल बना था और किस तरह की बेदारी आई थी? अब हम आपको ओरिजिनल बात बताते हैं, हकीकत बात बताते हैं। ये 1857 ईस्वी में जो इनकलाब हुआ, जिसको अंग्रेज़ अपनी तारीख में गदर कहते हैं, बगावत कहते हैं, ये कि हालांकि ये जंग आज़ादी की शुरुआत थी, मुनज़्ज़म शुरुआत थी। और उससे पहले
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کے صاحبزادے فرزند ارجمند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو 1600 عیسوی کی شروعات میں ہی انگریزوں کی کارستانیوں اور آنے والے طوفان کے بارے میں ان لوگوں نے جان لیا تھا، ان لوگوں کو ان لوگوں کو معلومات ہو گئی تھیں، اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ لوگ پہچان چکے تھے کہ آگے کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی زبان سے، اپنے نجی محفلوں میں اور اس چیز کو وہ لوگ اجاگر کرتے رہتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے۔ ہر چند کی ان کی کوششیں جاری رہیں، لیکن ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے اپنی چالاکیوں سے دن بدن اپنے آپ کو مضبوط کیا، دن بدن اپنے آپ کو، اور ادھر جو ہے مغل امپائر کمزور ہوتی جا رہی تھی، الگ الگ نواب جو ہے خیموں میں تقسیم ہو چکے تھے، راجہ الگ الگ خیموں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک راجہ کو دوسرے راجہ سے لڑا کے، ایک نواب کو دوسرے نواب سے لڑا کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی قیادت میں انہوں نے یہ بڑا پلان جو ہے تیار کیا، اور روز بروز وہ مضبوط ہوتے گئے۔ تو جب علماء کرام نے اور مشائخ کرام نے جب یہ دیکھا کہ تحریروں سے، تقریروں سے، بیانوں سے چند حلقوں تک یہ بات جا رہی ہے اور اس کا کچھ خاص اثر نہیں نظر آ رہا ہے، اور انگریزی جو طاقت ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تب انہوں نے کہا کہ اب قلم کو چھوڑ کے اب میدان میں آنے کی ضرورت ہے، قلم کو چھوڑ کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، تحریر اور تقریر کے ساتھ ساتھ اب شمشیر کی بھی ضرورت ہے، اب شمشیر کی بھی ضرورت ہے، تحریر اور تقریر، حالانکہ یہ دونوں بہت کارگر چیزیں ہیں، لیکن اب شمشیر کی بھی ضرورت ہے۔ تو 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں، بہادر شاہ مغل امپائر، آخری امپائر، مغل آخری تاجدار، بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کی جامع مسجد میں انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور جب آپ نے دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تو ان کی یہ بات پورے ہندوستان میں پھیلی، پورے ہندوستان میں پھیلی، اور جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہونا شروع ہوا۔ اب علماء بھی اپنی بوریا نشینی کو چھوڑ کر کے اور انہوں نے میدان عمل میں کود کر کے، اور انہوں نے جگہ جگہ تنظیم بنا کر کے، تحریک بنا کر کے، کوئی کانپور میں، کوئی الہ آباد میں، کوئی دہلی میں، کوئی چاندنی چوک سے، الگ الگ جگہوں سے، کوئی حیدرآباد سے، اور اس میں برادران وطن نے بھی ساتھ دیا، تانتیا ٹوپے ہیں، جھانسی کی رانی ہیں، اور سبھاش چندر بوس ہیں، ان تمام نے مل کر کے اس کا ساتھ دیا، اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ 2 سالوں تک، یعنی 1857 سے 1859 تک یہ جگہ جگہ بغاوت کے تیور مجاہدین نے دکھائے، اور آزادی کے متوالوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور اس میں بہت حد تک کامیابی ملی۔ ایک کہاوت ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ جی 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 اس کی وضاحت کریں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے۔ جو پلاسی کی جنگ ہوئی، کہا گیا تھا، ہاں، یہ پلاسی کی جو جنگ تھی 1757 میں لڑی گئی، 57 میں، جی جی، بنگال کے نواب تھے سراج الدولہ، سراج الدولہ، جی، تو سراج الدولہ وہ بھی بہت مضبوط نواب تھے، اور بہت ہمت اور جمع سے انہوں نے مقابلہ کیا انگریزوں کا، لیکن میر جعفر اور ان کے 2 اور وزیر تھے، اور ان کے جو صلاحکار تھے جگت نارائن جی، ہاں، جگت نارائن جی، اور میر جعفر اور اس کا جو بیٹا تھا میر ہمداں، تو ان سبوں کی غداری کی وجہ سے وہ پلاسی کی جو جنگ ہوئی وہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد کرناٹک کی ریاست تھی سلطان حیدر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو سلطان حیدر علی یہ بھی بڑے عاقبت اندیش سلطان تھے، انہوں نے اگرچہ لڑائی، پلاسی کی لڑائی یہ بنگال میں ہو رہی تھی، مرشد آباد کے جنوب میں
یہ لڑائی ہو رہی تھی، لیکن وہ اس پہ باریکی سے نظر جمائے ہوئے تھے اور ان کو یہ احساس ہو چلا تھا، اندر ان کی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب بنگال کے بعد کرناٹک پہ آکرمن ہوگا یا حملہ ہوگا یا انگریز اس کی طرف متوجہ ہوں گے اس ریاست پہ، کہ یہ بھی ایک مضبوط ریاست ہے۔ تو ہوا ایسا ہی جیسا سلطان حیدر علی نے سوچا۔ اس کے بعد شری رنگا پٹنم کے میدان میں جنگ ہوئی اور سلطان حیدر علی نے کئی مرتبہ ان کو شکست بھی دیا، ہاں پچھاڑا انہیں اور اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے ٹیپو سلطان نے اس کمان کو سنبھالا اور پہلی ہی جنگ میں انگریزوں کو پچھاڑ دیا، پہلی ہی جنگ میں انگریزوں کو پچھاڑ دیا۔ اور ٹیپو سلطان اسی دن سے وہ شیر میسور کہے جانے لگے، شیر میسور ان کا لقب ہو گیا، شیر میسور۔ حالانکہ وہ شیر میسور نہیں، شیر ہندوستان ہے، ہاں وہ جو ہاں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے مرتے دم تک انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا، نہ آپ نے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن آپ کی کئی مرتبہ تو انگریزی فوج نے میدان میں جانے سے انکار کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی وہ ہیبت تھی انگریزوں پہ، وہ رعب تھا انگریزوں پہ کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ٹیپو سلطان کے مقابلے میں لڑائی کرنے نہیں جائیں گے۔ اور دنیا یہ جان لے، اگر کسی کو معلومات نہ ہو تو وہ یہ جان لے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن 2 دن تک انگریز ان کی لاش کے قریب بھی جانے سے ڈرتے تھے، 2 دن تک ان کی لاش کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، اتنا خوف تھا، اتنا لاش کے قریب تک نہیں گئے، اتنا خوف تھا۔ اور اتنے نیڈر اور بے باک اور اتنے مرد میدان ٹیپو سلطان، اسی لیے ان کو شیر میسور نہیں بلکہ شیر ہندوستان کہنا چاہیے۔ اچھا، بھارت کو آزادی 1947 میں ملی، اس کے پہلے کئی جنگیں ہوئی، لیکن اس کے بعد کا ماحول کیسا رہا؟ جسے کس طریقے سے 1857 کے بعد 1857 کے بعد کیا حالات ہیں کیا؟ تو جس سمت نظر اٹھتی ہے، جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلہ ہے دھواں ہے، جس سمت نظر اٹھتی ہے شعلہ ہے دھواں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا ملک کہاں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرا ملک کہاں ہے۔ ایک گنگ و جمن ہی نہیں اس ملک کی رونق، ہر لمحہ یہاں خون کا دریا بھی رواں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے مجاہدین نے، سوتنترتا سینانیوں نے جس عظیم خواب کو دیکھ کر کے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی، اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا، اپنے پریوار کو پریوار نہ سمجھا، اپنے بدن کو بدن نہ سمجھا، اپنے سکھ کو سکھ نہ سمجھا، ہر ایک کو قربان کر کے ان کا پہلا جو مقصد تھا، مقصد اول، وہ دیش کی آزادی ہے، دیش کی آزادی ہو، انگریزوں کا تسلط ختم ہو، ان کے ظلم سے نجات ملے، پھر اپنا یہ ملک، اپنا یہ چمن آزاد ہو، اپنی بھاشا ہو، اپنی تہذیب ہو، اپنا قانون ہو، اپنا دستور ہو، یہ اپنا ملک ہو جس میں سارے ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی سب سے شیر و شکر ہو کر کے اپنی زندگی بسر کریں۔ قانون دستور ہند کی روشنی میں سب کو حقوق ملے، سب کو رعایتیں ملی، سب کو اختیارات ملے، مذہبی آزادی ملی، زبانی آزادی ملی، اور بہت سارے اختیارات دستور ہند میں ملے، سب کو ملے، کسی طرح کی کوئی امتیازی بات نہیں ہے دستور کے اندر، مگر جس طریقے سے حالات بنے اور بنتے جا رہے ہیں یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی، اور کیا نام ہے کہ وہ کانپور اور فرخ آباد کے درمیان جتنے درخت تھے سبھی پر علماء کو لٹکایا گیا، کفن دفن کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یہ کتابوں میں درج ہے، لیکن یہ بات بھی ہمارے عوام کو نہیں معلوم ہے۔ اور جو خاص طور سے، اچھا سب سے پہلے یہ تھے کہ انگریزوں کے بارے میں جو تفتیش کی گئی تو معلوم تھا کہ وہ لوگ تو دشمن تو تھے ہم لوگ، لیکن مسلمانوں میں اول درجے پر علماء کرام کو دشمن وہ سمجھتے تھے۔ اصل وہ جو
شروع سے یہ جو انگریز تھے یہ عیسائی المذہب ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ عیسائی المذہب ہے، تو ان کو علماء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث ہماری مان لیجیے بہت پہلے سے ان لوگوں سے ہم لوگوں کے تعلقات جو ہے وہ گڑبڑ رہے ہیں، ہاں، اور وہ جتنا آج کا ایک نام نہاد مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتا، اس سے کہیں زیادہ عیسائی ہمارے مذہب کے بارے میں جانتے ہمارے ہیں، بارے میں جانتے جی ہمارے بارے میں جانتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو غلامی کو قبول کرنے والی نہیں ہے، تسلیم کرنے والی نہیں ہے، اور ان پہ چاہے جتنے مظالم ہوں، جتنے تشدد ہوں، کبھی یہ گھبرا کر کے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرنے والے، جی کیونکہ ان کا یہ ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی ان کا پیغام ہے، اور ایک ہی ان کا نظریہ ہے کہ ہم آتش زندہ میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے، تاریخ ہے گواہ کی ہر دور ستم میں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ تو مظالم چاہے کتنے بھی ہوں، لیکن اگر کوئی زندہ رہے گا تو وہ یہی ہے، یہ زندہ قوم ہے، اور یہ زندہ قوم اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کے علماء، جب تک اس قوم کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ جب تک وہ باقی رہیں گے، جب تک وہ باقی رہیں گے تو وہ اپنی قوم میں اسپرٹ پیدا کرتے رہیں گے، وہ اپنی قوم کو جگاتے رہیں گے، بیدار کرتے رہیں گے، راستہ دکھاتے رہیں گے۔ جب دہلی کی جامع مسجد سے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، تو اب انگریزوں کا پہلا ٹارگیٹ، ظاہری طور پہ، اعلانیہ طور پہ پہلا ٹارگیٹ علماء بنے، نہ صرف علماء بلکہ علماء کی لباس میں جو بھی تھا، یہاں تک کہ علماء کے جو رشتہ دار تھے، جو اقربا تھے، اعزا تھے، جو ان کے محبین تھے، وہ سب کے سب ٹارگیٹ بنے۔ جی ہاں، وہ تو ایک حکم نامہ جاری ہوا، ایک حکم نامہ جاری ہوا ڈاکٹر ولیم کی طرف سے، ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ جو بھی مولویانہ لباس پہنتا ہو، یعنی عالمانہ کرتا پاجامہ، داڑھی، ٹوپی، اس میں جو کوئی بھی نظر آئے اسے دیکھتے ہی گولیوں کا نشانہ بنا دو، یعنی شک کے طور پر بھی اسے، ہاں نہیں، وہ صرف نظر آ جب چونکہ بات بالکل آیا ہو چکی تھی، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب جہاد کا فتویٰ دیا، تو اب جو مولانا تحریروں سے اور تقریروں سے اور ماہناموں سے اور اخبارات سے جو آزادی کی بیداری پیدا کر رہے تھے وطن کے لوگوں میں، اب وہ کھلے عام میدان میں آ گئے، تو اس لیے پہلا نشانہ یہی بنے۔ تو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کے اور خیبر تک، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں، علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں، کوئی درخت ایسا نہ تھا۔ اور دہلی لال قلعہ اور اطراف و جوانب میں اتنی لاشیں بچھائی گئیں، اتنی لاشیں بچھی تھیں کہ پہچان پانا مشکل تھا۔ اس کی ذمہ داری مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لی، اس کو گاڑیوں میں لدوا کر کے آپ نے اس کو دفن کروایا، اتنی لاشیں تھیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری قربانیوں کو جیسے ہم خود بھول جا رہے ہیں، اس سے عوام یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو غیر ہے یاد کرے نہ کرے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، یہ تو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ جی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو یہ انگریز تھے، علماء کو جو ٹارگیٹ پر لیتے تھے، یعنی کہیں نہ کہیں عوام سے زیادہ جیسے علماء کی اہمیت ان کو معلوم تھی کہ علماء اگر رہیں گے تو یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، صحیح ہے نا، یہ بات صحیح ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے جو علماء ہیں ان کو معلوم بھی تھا اور ان کو نظر بھی آیا، ان کو نظر بھی آیا، ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ان کے جو علماء ہیں وہ کبھی ہم کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی غلامی کو قبول نہ کریں گے، اور ان کو نظر بھی آیا کہ جہاد کا فتویٰ مولانا فضل حق خیر آبادی نے دیا، مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ سب اپنے اپنے تحریروں میں فتویٰ دے چکے تھے، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ
اور اعلانیہ طور پہ وہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ دہلی کی جامع مسجد سے جو دیا، اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ جی ہاں، اس میں اخباروں کی بھی بھومکا زیادہ رہے گی۔ بہت ایسے لوگ تھے جو اخبار نکال کر کے پبلش کر کے عوام کو بیدار کرنے کا کام کرتے تھے، اس میں مہاتما گاندھی کا بھی ذکر ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد کا ماہنامہ الہلال، البلاغ، ٹھیک ہے، ایک ہریجن اخبار تھا، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ جی، مہاتما گاندھی، تو اس کے لیے اخبار میں جو شائع کیا جاتا تھا اس کے لیے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ تحریر کیا گیا کہ ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ ہاں، ان کو بھی جیل جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے دوبارہ البلاغ شروع کیا، اس کے بعد سے پھر سے عوام کو بیدار کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ابھی آج کے زمانے میں ہم کس طریقے سے عوام کو بیدار کریں تاکہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں زندہ رہیں، ہم ان کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا کے رہیں، اور ہماری نسل آئے تو وہ بھی ہماری بزرگ کی قربانیوں کو بھولے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی ذہن میں بٹھائے رکھے، اور ان جیسا جذبہ جنون ہم بھی آ سکے۔ اگر وقت آ جائے تو جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں پیش کی، مطلب وہ کس طریقے سے ہم کوشش کریں اور کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ ہمارے اندر یا ہماری نسل کے اندر وہ جذبہ جنون پیدا ہو جائے۔ یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اسی میں ایک کڑی یہ بھی ہے جو آپ نے شروع کیا ہے، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تقریروں کے ذریعے سے بھی اپنے بزرگوں کو یاد کرایا جائے، تحریروں کے ذریعے سے، اس لیے کہ تحریریں مٹتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تحریروں کے ذریعے سے بھی اپنے ان بزرگوں کو لکھا جائے۔ جیسے یہ کتاب آپ کی جو یہاں پہ ہے، لہو بولتا بھی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں۔ یہ ہے جنگ آزادی اور مسلمان، جنگ آزادی اور مسلمان ہے۔ یہ ہے بھارت کا سوتنترتا سنگھرش، یہ دیکھیے یہ ہندی میں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں بھی، لکھیں بھی، پڑھیں بھی۔ ہاں، ہمارے جو رائٹرز ہیں اور مورخ ہیں، مصنف ہیں، ان کو چاہیے کہ مجاہدین آزادی کے کردار کو تحریر کے سانچے میں ڈھال کر کے آسان لب و لہجے میں قوم تک پہنچائیں۔ بہت موٹی موٹی کتاب نہ صحیح، پتلی پتلی کتابیں کتابچے کی شکل میں جنگ آزادی کے موقع پہ اس کو تقسیم کروایا جائے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، اس کو تقسیم، جو جہاں پہ رہتا ہے وہاں جو بھاشا چلتی ہے اس بھاشا میں کچھ مجاہدین آزادی کا ذکر جو ہے لٹریچر شائع کر کے، کتابیں شائع کر کے، اور اس کو بانٹا جائے، اس کو تقسیم کیا جائے۔ جتنے بھی جنگیں ہوئی اس میں زیادہ تر یہ ذکر ہے کہ ہر جنگ میں جسے ہمارے دشمن، جسے وہ جاسوس کے طور پر ہمارے ہی لوگ رہا کرتے تھے۔ ہاں، یہ دیکھیں کہ جو پہلے کی جو کوششیں تھیں وہ اسی لیے ناکام ہوئی۔ وہ 2 سال تک جو جنگیں ہوئی 1857 سے 1859 تک، اس میں اپنے یہاں جاسوسی نظام نہیں تھا، دشمن کی باتیں ہم تک نہیں پہنچتی تھی لیکن ہماری باتیں دشمن تک پہنچ جاتی تھیں، اسی لیے ناکام ہو جاتے، اسی لیے ناکامی جھیلنی پڑی اور اتنی شہادت دینی پڑی اور اتنا لمبا جھیلنا پڑا جنگ آزادی کو۔ ورنہ ہندوستان اتنا بڑا ماشاءاللہ عالم علماء مشائخ اور اتنی بڑی آبادی، تو پھر وہ انگریزوں کو وہ تو سال بھر بھی نہیں لگتا کہ ان کو ملک چھوڑ کر کے جانا پڑتا، لیکن اپنوں کی غداریاں بھی رہی ہیں۔ اچھا، یہ بات تبھی اپنائے گا کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو، پھوٹ ڈالو اور راج کرو، انگریزوں کی طرف سے۔ ہاں، ڈیوائڈ اینڈ رول، جی، یعنی تفرقہ پھیلا دیں اور اس کے بعد سے ہم راج کرنے لگ جائیں۔ یہ تو بہت پرانا ہتھیار ہے جی، اور یہ آج بھی چل رہا ہے، پہلے بھی چلا۔ آپ دیکھیں کہ منگل پانڈے کا جو وہ منگل پانڈے کی جو کہانی ہے اور ان کی جو بغاوت ہے یا حق گوئی ہے، ہاں، تو وہ اسی چیز کو لے کر کے تھا۔ اس کی اصل جو ہے وہ یہی چیز ہے، جو کارتوس جو تھا اس میں جو چربی لگائی جاتی تھی، مسلمان کو جو بندوق دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ شوگر کی چربی ہوتی تھی، نعوذ باللہ، اور ہندو کو جو دی جاتی تھی اس میں گائے جو ہے محترم ہے ہندوؤں کے لیے، برادران وطن کے لیے، ہاں، وہ لوگ سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ان کو وہ بندوق تھمائی جاتی تھی جس کے اندر گائے کی چربی لگی ہوتی تھی، اور مسلمانوں کو وہ جس سے وہ نفرت کرتے ہیں یا بیزاری کرتے ہیں خنزیر کا، تو اس کی لگی ہوئی چربی جو ہے مسلمانوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ علماء کے علاوہ اس دور میں جیسے مدرسوں یا خانقاہوں کا کوئی ذکر
یہ تو زیادہ تر آتا ہے کہ جسے جتنے بھی کیا نام علماء اس وقت تھے، عربی کی تعلیم لیے، فارسی کی تعلیم لیے، اس کے بعد سے کیا نام ہے فقہ کی تعلیم لیے، کئی طریقے کی تعلیم لیے، لیکن مدرسوں کا کیسا کردار رہا اس زمانے میں، اور مدرسوں کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا ملک کی آزادی میں؟ مدرسوں کی طرف سے مدارس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا. جی مدارس کے ہی پروڈکٹ تھے، جی وہ مدارس کے ہی پروڈکٹ تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک کی کمان سنبھالی. جی اور 1857 سے لے کے 1920 تک اس میدان میں کوئی تھا نہیں. جی ہاں، صرف مدارس اور مدارس کے پروردہ، جی چاہے علماء ہوں، چاہے تلامذہ ہوں، جی چاہے مشائخ ہوں، شاید. چاہے مدرس ہوں، جی چاہے مبلغ ہوں، انہوں نے ہی کمان سنبھالا. جی ہاں. کئی لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ آخر میں جیسے زیادہ تر علماء کی قربانی ہے اور بغیر ڈرے ہوئے نڈر اتنا جذبہ جنون آتا کہاں سے کہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ یہ تو جب ضرورت پڑے گی تو ہم آپ بھی دکھا سکتے ہیں، ہم بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جب سمے آئے گا تو. لیکن بہت ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان تو ہم بھی ہیں لیکن وہ جذبہ جنون نہیں ہے، اور اتنی کیا نام ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم کیا نام ہے جنگ کر لیں گے. لیکن یہ جذبہ جو ہمارے اندر ہے نا، یہ وراثت ہے. اچھا، یہ وراثت ہے ہماری، یہی ہماری میراث ہے جی کہ ہم غلط کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، جی ظلم کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. جی ہاں، ظلم سامنے آ گیا تو بھلے سے چپ رہے، لیکن ہم اس کو کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں، تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. جی ہاں. یہ دیکھا گیا کہ چاہے ٹیپو سلطان ہو، چاہے شہید اشفاق اللہ خان ہو، چاہے اور دیگر کیا نام ہے مجاہدین ہو، ان کو جیسے تلوار بازی یا تیر اندازی یا دیگر کیا نام ہے کہ ہنر میں بہت شوق تھا ان لوگوں کو. لیکن آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی ہنر نظر نہیں آتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو کیا نام ہے نوجوانان ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نظر نہیں آتا. یا تو اگر ہنر کے طور پر ابھی گزرا ہوا جو مہینہ محرم الحرام کا گزرا ہے، اس میں ہنر کے نام پر صرف کھلواڑ کیا جاتا ہے، صرف ڈیزائن یا ماڈل بنایا جاتا ہے. اس سے ہم کیا پیغام دینے چاہیں گے؟ یہ بہت بڑی کمی ہے، اور اس کے اندر اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کھلواڑ سے کہیں زیادہ جو کردار ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، اور جو اصل چیز ہے اس پہ خرچ کرنا چاہیے. جو کھلواڑ ہے اس سے پرہیز کریں، جو اصل چیز جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف پہل ہونی چاہیے. اور اس کے اندر بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے نا کہ یہ وہ جلوس ہوتے ہیں یا یہ وہ تقریبات ہیں جس سے علماء دور رہتے ہیں. آزادی کے بعد سے ہم لوگوں نے ہمیشہ کیا نام ہے آزادی کا جشن منایا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کیا نام ہے 15 اگست 2025 میں بھی آزادی کا جشن منائیں گے سب لوگ، پورے دیش میں منایا جائے گا. تو اس کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہاں کہاں کیا نام ہے جشن منایا جائے، اور جشن منانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے قربانیوں کو یاد بھی کریں اور اپنے آزادی کی جشن بھی منا لیں؟ بہت بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، اور روایتی نہیں ہونا چاہیے. جیسے 1-2 گھنٹہ پھول مالا پہنا دیا، کچھ گیت نغمے ہو گئے، کچھ ترانے ہو گئے، 1-2 لوگ کچھ بول دیے، بلکہ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر دن میں قوم نہیں آتی ہے، سماج نہیں آتا ہے، بھیڑ نہیں آتی ہے، تو رات میں ایک جلسے، ایک کانفرنس کی شکل میں، رات میں جلسے اور کانفرنس کی شکل میں اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کا رواج دینا چاہیے. کم سے کم پورے سال میں نہیں تو کم سے کم 15 اگست والی رات میں سب لوگ اکٹھا ہو کر کے، ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ، ہر شہر میں، یا پورے ضلع میں ملا کر کے، پورے ضلع کو ملا کر کے ضلع میں ایک جگہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ، دن میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک کانفرنس ہونی چاہیے. اس کا عنوان ہونا چاہیے جنگ آزادی اور مسلمان، جو آج آپ کا عنوان ہے. یہ جسے زیادہ تر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا مسلمانوں کی طرف سے کیا نام ہے جشن نہیں منایا جاتا ہے، یا کیا نام ہے ترنگے جھنڈے کی کیا نام ہے اس کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ سب بے بنیاد افواہ ہیں. ایک مشنری ہے،
ایک مشنری ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ملک کی قیادت سے اور برادران وطن سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ان کی اہمیت جو ہے کم ہو جائے اور یہ ملک میں دوسرے نمبر کے شہری بن جائیں، ان کے حقوق، اختیارات اور مراعات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کچھ کوششیں چل رہی ہیں لیکن یہ کوششیں رائے گاں ہوں گی۔ ملک اپنا ہے، ملک کے لوگ اپنے ہیں، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہندو مسلمان سب آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، تو دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی اور وہ شرمندہ ہوں گے اور ملک ایسے ہی آباد رہے گا، ہم سب خوشحال رہیں گے۔ اچھا، یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، بہت سے مجاہدین کا یہ قول رہا ہے کہ ملک سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، اور اس طریقے سے اپنے جذبہ جنون کے ساتھ اپنی پوری زندگی یعنی کیا نام ہے پیش کر دی قربانی میں۔ ملک سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ نہیں، یہ ایمان سے ہے۔ یہ ملک سے محبت یہ ایمان سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کو آپ عمل کریں اور ملک سے محبت کریں۔ جو جہاں رہتا ہے تو ملک سے محبت، اچھا یہ کسی کے کہنے سے تھوڑی، یہ محبت فطری ہے، یہ محبت فطری ہے۔ آپ کہیں بھی آپ رہیں، ہاں آپ کو اپنے گھر سے پیار ہے کہ نہیں ہے، اس زمین کے ٹکڑے سے پیار ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں بھی آدمی رہتا ہے ایک دن لوٹ کر کے اپنے گھر کو آتا ہے، اور کبھی آدمی اگر باہر جاتا ہے جیسے لکھنؤ چلا گیا، ممبئی چلا گیا، تو گاؤں کا کوئی آدمی ملتا ہے تو کتنا ایکتا محسوس ہوتا ہے، کتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، کتنا اپناپن لگتا ہے۔ تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ہم کو یا آپ کو وطن کی محبت سکھائیں، سمجھائیں اور کہیں یہ فطری چیز ہے، جو محبت ہے یہ فطری چیز ہے، تو اس جانب توجہ نہیں دینا چاہیے۔ جو کہتا ہے اس کو کہنے دینا چاہیے، ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابھی کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے کس طریقے سے پیغام دیا جائے جشن آزادی کو منانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے؟ اس کے لیے تو علامتی یادگار رہنی چاہیے، جو میں نے ذکر کیا، بیان کیا، یہ شروعات کی چیزیں ہیں، یہ شروعات کی چیزیں ہیں، بیداری لانے کی چیزیں ہیں، لیکن ایسی یادگاریں جو انمٹ ہوں، جس کے نقوش جو ہے کافی دنوں تک جاری رہیں، ساری رہیں، جیسے دیگر لوگوں کے نام آج تک زندہ ہیں، باقی ہیں، جیسے سبھاش چوک ہو گیا، گاندھی چوک ہو گیا، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے نام، عبدالحمید چوک ہو گیا، آزاد چوک ہو گیا، مولانا آزاد کے نام سے آزاد چوک ہو گیا، تو یہ جو فضل حق چوک ہو گیا، ٹھیک ہے، جوہر چوک ہو گیا، جوہر یونیورسٹی، جیسے اعظم خان نے انہی کے نام پہ، مولانا جوہر برادران کے نام سے ہی وہ یونیورسٹی جو ہے بنائی تھی، تو ایک نام رہتا نا، اگر یہ یونیورسٹی جو ہے چلے، یا پورے ہندوستان میں یہ ایک ساتھ بڑے پیمانے پہ یہ نام پہنچا، محمد علی جوہر، ٹھیک ہے، جوہر یونیورسٹی ایک نام پہنچا۔ اب اس پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن ایک نام تو مل گیا نا، جوہر یونیورسٹی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں، دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں، تو ایسا کام کرنا چاہیے۔ کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کالج ہو، تو اپنے ان مجاہدین آزادی کے نام سے اس کو کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن دبائیں اور لائک شیئر کے ساتھ کمنٹ بھی کریں۔